تم سارا دن کہتے ہو کہ انا ہے بیماری، انا ہے مسئلہ۔ چلو ٹھیک ہے، تمہاری مان لی۔ اب بتاؤ کہ اس انا سے نجات کیسے ہو؟ یہ وہ سوال ہے جو میں بہت سنتا ہوں۔ جو بھی میری ویڈیوز کو زیادہ سنتے ہیں اور آخر میں کوئی راہ نہ پا کر تھک جاتے ہیں، وہ اکثر چڑ کر مجھ سے یہی سوال کرتے ہیں۔ چلو آج اس سوال کا جواب دیتا ہوں، بڑا ہی مختصر جواب۔ انا سے نجات نہیں پائی جا سکتی۔ تم جو کر سکتے ہو کر لو، جو کوشش کر سکتے ہو کر کے دیکھ لو۔ ایگو سے، انا سے نجات ناممکن ہے۔ اس سے بچنا ناممکن ہے، اس سے بھاگنا ناممکن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لڑا تو اس سے جا سکتا ہے جو ہو، نجات تو اس سے ہوگی جو ہو، فرار تو اس سے ممکن ہے جو ہو، جو نہ ہو اس سے بھاگنا کیسا اور نجات کیسی؟ دیکھو، تم ایک کمرے میں گئے، مکمل بند کمرے میں، گھپ اندھیرا ہے، سیاہی سی سیاہی ہے۔ اب اس اندھیرے کو تم مٹانے کا عزم کر لو۔ کیسے مٹاؤ گے؟ اس کو مکے مار کر، دھکے مار کر، اسے کھینچو، اسے دھکیلو۔ کیا کھینچ لو گے؟ کیا دھکیل پاؤ گے؟ کیا اسے ہرا پاؤ گے؟ ناممکن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جسے تم ہرا رہے ہو وہ ہے ہی نہیں، وہ تو جسٹ ایک پزل ہے، ایک معمہ، ایک آئیڈیا۔ یہ اندھیرے جیسی کوئی شے ہے جسے تم دیکھ سکتے ہو، جسے تم محسوس کر سکتے ہو، جو تمہارا راستہ روک سکتی ہے لیکن وجود نہیں رکھتی۔ اس میں اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ ایک چیز کے نہ ہونے کا نام ہے۔ جو نہیں ہے وہ ہے دیا، چراغ، شمع۔ اب آپ ایسا کرو کہ اسی کمرے میں پھر جاؤ، بس ایک چھوٹے سے فرق کے ساتھ۔ ایک شمع ہاتھ میں لے لو۔ اب بتاؤ، کیا تمہیں اندھیرے سے نجات کے لیے لڑنا پڑے گا؟ کیا اندھیرے کو کھینچنا ہے، دھکیلنا ہے؟ کیا اس سے لڑنا ہے، جھگڑنا ہے؟ تم چراغ لے کر جاؤ، اندھیرا خود نہ ہو جائے گا۔ جس دن تم شعور کا دیا تھام کر زندگی کے مکان میں داخل ہوگے، تمہیں انا نام کا اندھیرا کہیں نہیں ملے گا۔ انا اور کچھ بھی نہیں، آگہی کا نہ ہونا ہے انا۔ اندھیرا اور کچھ بھی نہیں ہے، دیے کا نہ ہونا ہے اندھیرا۔ انسان کا المیہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی چیز سے لڑ رہا ہے جو ہے ہی نہیں، یا ایک ایسی چیز کے لیے لڑ رہا ہے جو ہے ہی نہیں، اور جو نہ ہو اس سے نہ تو لڑا جا سکتا ہے، نہ اس کے لیے لڑا جا سکتا ہے، نہ جیتا جا سکتا ہے، نہ بھاگا جا سکتا ہے۔ تم جب تھک جاتے ہو تو کہتے ہو اندھیرا بڑا طاقتور ہے، اندھیرے کو بھگا پانا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ حالانکہ صرف ایک چھوٹا سا چراغ کافی ہے اس اندھیرے کے دیو ہیکل کو نگلنے کے لیے۔ اور ہاں، یہ بھی یاد رکھنا کہ کمرے کے اندر چراغ لے جانے سے اندھیرا بھاگ نہیں جاتا۔ اندھیرا نہ تو اندر تھا نہ وہ بھاگا ہے۔ ہاں، روشنی اندر آتی ہے اور باہر بھی جا سکتی ہے۔ روشنی مثبت ہے، اس کی ویلیو ہے، اس کا ہونا نہ ہونا میٹر کرتا ہے۔ تم شمع بجھاؤ گے تو اندھیرا ہو جائے گا، تم شمع جلاؤ گے تو روشنی ہو جائے گی۔ اندھیرے کے ساتھ کچھ کرنا ہو تو تمہیں روشنی کے ساتھ کچھ کرنا پڑتا ہے نا عجیب بات؟ یہی تمہاری انا کا معاملہ ہے۔ انا کے ساتھ کچھ کرنا ہو تو تمہیں آگہی کے ساتھ، اپنے شعور کے ساتھ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ انا سے نجات چاہیے تو آگہی کا دیا وجود کے کمرے میں لے آنا ہوگا۔ انا طاقتور چاہیے ہو تو شعور کے دیے کے ساتھ ہی کچھ کرنا ہوگا، اسے بجھانا ہوگا۔ تم انا کے ساتھ ڈائریکٹلی کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، کچھ کر سکتے ہو تو صرف شعور کے ساتھ کر سکتے ہو۔ اگر کچھ کر سکتے ہو
तो आगही के साथ कर सकते हो। तुम अंधेरे के साथ कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कुछ कर सकते हो तो दिए के साथ कर सकते हो, रोशनी के साथ कर सकते हो। ये जो तुम सूफी संतों की बात करते हो, उन्होंने क्या किया था? क्या वो अनाज से लड़ते रहे थे? नहीं, वो शऊर का दिया जलाते रहे थे। अना की गुलामी और अनाज से आजादी की चाबी अना की जेब में नहीं है, शऊर और आगही की जेब में है। जिस दम शऊर शोले में ढला, अना मुनहदम हुई। रूहानी तौर पर तुम जब सो जाते हो, चौकस होकर, अलर्ट, प्रेजेंट होकर, मोहतात होकर जब तुम नहीं जीते हो, तो उस वक्त ही अना ताकतवर होती है। आदती दिमाग जब तुम पर कब्जा कर लेता है तो तुम खुद के लिए फैसले ही नहीं कर पाते, बस नींद नींद में चलते रहते हो, फोकस खो देते हो, होशियारी, अलर्टनेस खो देते हो। गौर से देखो अपनी जिंदगी को। जब तुम स्टूडेंट थे, हर ज़हीन बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता था। ये कहाँ लिखा है हर ज़हीन बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर हो? कहाँ का कानून है कि हर फूल गुलाब का फूल हो? मगर तुम उस उम्र से गुजरे हो, तुमने खुद देखा है कि जिसके अच्छे नंबर आते थे वही बच्चा कहता था डॉक्टर या इंजीनियर। वो क्या चीज थी जो इस ख्वाहिश को तख्लीक कर रही थी? आदती दिमाग, सिक्योरिटी की तालिब ईगो। तुमने जिंदगी में जो किया, जो पेशे चुने, जो रिश्ते बनाए, कभी सोचो उनके बारे में। क्या वो तुम्हारा शऊरी इंतखाब थे या माशरे में बने रहने के खौफ ने तुमसे वो सब कराया है? अगर तुम आगाह होते, अवेयर होते, शऊर का शोला जलाकर जीते, तो क्या वही फैसले करते जो तुमने आज तक किए हैं? यही आदती दिमाग है ईगो, यही समाज है ईगो। याद रखना, ईगो में कुछ भी तुम्हारा नहीं होता, सब समाज का होता है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा ओहदा, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी डिग्री, वो सब जो तुम अपने तारुफ में बताते हो, वो सारे का सारा बाहर का दिया हुआ है, समाज का दिया हुआ है। इसमें कुछ भी तुम्हारा नहीं है। एक बच्चे से पूछा कि तुम कौन हो? उसने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया कि कोई कहता है मेरी आंख माँ जैसी है, कोई कहता है मेरा नाक दादे जैसा है, कोई कहता है मेरी आवाज बाप पर गई है, मेरी पेशानी नानी जैसी है, मेरी चाल दादी जैसी है। अब मुझे नहीं मालूम कि मुझ में मेरा क्या है। यही तुम्हारी अना है। किसी ने तुम्हें नाम दिया है, किसी ने तुम्हें टाइटल दिया, किसी ने तुम्हें डिग्री दी, और दूसरों की दी गई इस खैरात को तुम कहते हो कि ये मैं हूं। जिसको ये सब टाइटल मिले हैं वो कौन है? जिसने ये सब चोले पहने हैं वो कौन है? ये वही देख सकता है कि जो जागा हुआ है, जो बाशऊर है, जो कॉन्शियस है, जो ज़हीन है, जो आगाह है, जो बैठकर ये तज्जिया कर सकता है कि मैं बच्चा था तो मेरी ख्वाहिशें ये थी, मैं जवान हुआ हूं तो मेरी ख्वाहिशें ये हैं। ये कैसे हुआ? मैं बच्चा था तो मेरे मुतालबे ये थे, मैं जवान हो गया हूं तो मेरे मुतालबे ये हैं। जो खुश बैठा हुआ था और कोई सामने से नापसंदीदा बंदा गुजर गया और वो नाखुश हो गया, तो उसने सामने वाले को नहीं खुद को देखा कि आखिर इस बंदे के सामने से गुजर जाने से मेरे जहन में वो क्या प्रोसेस हुआ है जिसने मुझे नाखुश कर दिया है। ये है आगही का दिया संभाले हुए अलर्ट आदमी। ये बंदा कभी अनाज से निजात का सवाल नहीं करेगा, अंधेरे को मुक्के नहीं मारेगा, बल्कि अपनी रोशनी को बढ़ाएगा जो अंधेरे को निगल जाएगी। धुंधलके में रस्सी पड़ी सांप दिखाई दे तो उससे डरने का सवाल नहीं है। सारी रात उस पर डंडे बरसाने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है एक चीज की कि उठो और लाइट जला दो। सांप रस्सी साबित हो जाए तो क्या फिर भी तुम डरोगे? क्या फिर भी उससे भागोगे? क्या फिर भी उसको पीटोगे? अनाज से निजात के लिए अनाज से मत लड़ो, शऊर को पैदा करने की कोशिश करो। अलर्ट रहो, हर लम्हे में प्रेजेंट रहो। अंधेरे के साथ कुछ करना हो तो रोशनी के साथ कुछ करना पड़ेगा। अना के साथ
کچھ کرنا ہو تو شعور کے ساتھ کچھ کرنا ہوگا۔ ایک بات کو سمجھیں کہ ایگو نے آپ کو نہیں پکڑا ہوا ہے، آپ نے ایگو کو پکڑا ہوا ہے۔ دنیا نے آپ کو نہیں پکڑا ہوا ہے، دنیا کو آپ نے پکڑا ہوا ہے۔ دکھوں نے آپ کو نہیں پکڑا ہوا ہے، آپ نے دکھوں کو پکڑا ہوا ہے۔ درد آپ کا پیچھا نہیں کر رہے، آپ ہی درد کے پیچھے پڑے ہیں۔ دکھوں کے بارے میں تم جب بھی سوال اٹھاتے ہو تو یہ اٹھاتے ہو کہ کیوں ہے دکھ، کیوں ہیں یہ تکلیفیں، کیوں یہ مائنڈ ہمیں ستا رہا ہے، کیسے اس سے نجات ملے۔ کسی بھی انسان کو روک کر پوچھیں، اس کے ذہن میں یہ سارے سوال چل رہے ہوں گے، لیکن میں بتاؤں یہ سارے سوال فضول ہیں۔ یہ سوال تو اس صورت میں بنتے ہیں نا کہ اگر درد نے، انا نے، مائنڈ نے آپ کو پکڑا ہوتا۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ درست سوال پوچھنا ہے تو یہ کبھی نہ پوچھو کہ دکھ سے، مائنڈ سے نجات کیسے ہو۔ درست سوال یہ ہے کہ آخر ان چیزوں کو آپ نے پکڑ ہی کیوں رکھا ہے؟ وہ چیزیں کہ جو دکھ دے رہی ہیں، ان سے آخر اتنی الفت تمہیں کیوں ہے؟ چھٹکارے کی فکر نہ کرو، اس میکینزم کو سمجھو کہ تم دکھ کو آخر پکڑتے کیوں ہو۔ تم پوری اپنی زندگی کو غور سے دیکھو، تم نے سارے دکھ سنبھال کر رکھے ہیں۔ پورے دن میں 50 لوگ ملیں تو 49 تم سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ صرف ایک کا سلوک ہو سکتا ہے تم سے اچھا نہ ہو، مگر تم اسی ایک کو یاد رکھتے ہو، باقی 49 لوگوں کو تم بھول جاتے ہو۔ تمہارے ساتھ دن میں 100 بار اچھا ہوتا ہے، وہ تم نہیں پکڑتے۔ ایک بری چیز ہوتی ہے، اسے تم پکڑ لیتے ہو۔ کسی دوست سے 20 سال کی یاری ہو اور کسی بات پر جھگڑا ہو جائے تو تم 20 سال کی حسین یادوں کو نہیں پکڑتے اور ایک جھگڑے کو پکڑتے ہو۔ یہ سمجھے بنا دکھ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا کہ آخر وہ کیا میکینزم ہے کہ جس کے تحت تم صرف انہی چیزوں کو پکڑتے اور سنبھالتے ہو جن سے دکھ ملتا ہے، جن سے اذیت نکلتی ہے۔ تم غور سے دیکھو اپنی ساری اذیتوں کو، دکھوں، دردوں کو، مایوسیوں کو۔ یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو تم نے پکڑی ہوئی ہیں۔ ان سب کے بغیر سوچو تم کیا ہو؟ بیدار روح، انلائٹنڈ، نروان یافتہ، نجات یافتہ۔ نجات تمہاری فطری حالت ہے، نروان تمہاری پیدائشی حالت ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ انلائٹنمنٹ کو پایا نہیں جا سکتا۔ کوئی ایسی چیز کیسے پائی جا سکتی ہے کہ جو پہلے ہی تمہیں حاصل ہے؟ ہاں، دنیا کو کھویا جا سکتا ہے، وہ جو تم نے جمع کیا ہے اس کو کھویا جا سکتا ہے، وہ جنہیں تم نے شدت سے پکڑ رکھا ہے انہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ تم نے کبھی غور کیا ہے کہ تمہارے سارے دکھ وہی سے آ رہے ہوتے ہیں جن چیزوں کو تم پکڑے ہوئے ہوتے ہو؟ کوئی بھی چیز اس کائنات کی تمہیں نہیں پکڑتی، تم پکڑتے ہو۔ دولت کے بارے میں سوچو، تم نے کروڑوں روپے پکڑے ہوئے ہیں، کسی کروڑ روپے نے کبھی تمہیں نہیں پکڑا۔ آج کروڑ روپے لٹ جائیں تم مرنے والے ہو جاؤ گے، زار زار رو گے، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ تم مر جاؤ تو کیا یہ کروڑ روپیہ کبھی تمہیں روئے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم شہرت کو پکڑے ہو، طاقت کو پکڑے ہو، کیا کبھی طاقت یا شہرت بھی تمہیں پکڑتے ہیں؟ جو تم پکڑتے ہو اس کے چھٹ جانے کے خوف نے تمہاری زندگی کے معجزے کو گہنایا ہوا ہے۔ پرانے زمانے میں طوطوں کو شکار کرنے کا ایک طریقہ بڑا عام تھا۔ جنگل میں لوگ پتلی سی رسی باندھ دیتے تھے اور جب طوطا آ کر اس رسی پر بیٹھتا تھا تو رسی ہلکی اور طوطا وزنی ہونے کی وجہ سے طوطا الٹ جاتا تھا۔ اب طوطا یہ سوچتا ہے کہ وہ پکڑا گیا ہے،
رسی نے اسے جکڑ لیا ہے۔ وہ 1000 کوشش کرتا کہ کسی طرح رسی پر سیدھا ہو جائے، مگر وہ جتنی کوشش کرتا اتنا اس کا یہ یقین پختہ ہوتا جاتا کہ رسی سے آزادی ناممکن ہے۔ وہ اسی کوشش میں رہتا کہ کسی طرح رسی پر وہ سیدھا ہو جائے تو اڑ جائے، مگر وہ رسی اتنی پتلی ہوتی کہ کبھی سیدھی ہو ہی نہ پاتی۔ یہ رسی کی قید اس کے حواس پر اتنی حاوی ہو جاتی تھی کہ اپنے پروں پر اس کا یقین ہی ختم ہو جاتا تھا۔ وہ یہ سوچ بھی نہ پاتا کہ یہ وہی ہے جس نے رسی کو زور سے پکڑا ہوا ہے۔ وہ الٹا لٹکے بھی رسی کو چھوڑ سکتا تھا، اور جیسے ہی چھوڑتا تو اپنے پروں پر اس کا یقین فٹ سے بحال ہو جاتا، مگر وہ رسی کی قید سے آزاد نہیں ہو پاتا، اور شکار کرنے والا جا کر اس کو شکار کر لیتا۔ یہ طوطے کی ہی نہیں، یہ انسان کی بھی کہانی ہے۔ اس نے دنیا کو خود ہی پکڑ رکھا ہے، اور یہ اس سوچ اور یقین سے محروم ہو گیا ہے کہ اس کے پر بھی ہیں، وہ اس کو چھوڑ کر آزاد بھی ہو سکتا ہے۔ کسی بھی شخص سے پوچھ لو، کیوں بھئی یہ مشکل کام کیوں کر رہے ہو؟ کیوں یہ ناپسندیدہ جاب کر رہے ہو؟ کیوں اس بزنس میں ہو جس نے تمہیں انزائٹی کا مریض بنا دیا ہے؟ تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ بس یہ کام ہو جائے، بس بچے بڑے ہو جائیں، بس اپنا گھر بن جائے، بس کوئی اور پسندیدہ نوکری مل جائے، بس بچوں کی شادی ہو جائے تو میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ بس کسی طرح رسی سیدھی ہو جائے، اور کسی طرح رسی کو سیدھا کرنے کی کوشش میں گرنے سے بچنے کے لیے رسی کو اور مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، اور قبر تک رسی سے یہ چمٹاؤ جاری رہتا ہے۔ انہیں اپنے پروں پر یقین ہی نہیں رہتا، یہ خیال ہی نہیں آتا کہ اس رسی کو میں نے پکڑا تھا، میں اسے چھوڑنے کا بھی اختیار رکھتا ہوں۔ طوطا جس پل چاہے اس رسی کو چھوڑ کر اڑ سکتا ہے، مگر نہیں اڑتا۔ انسان بھی جس پل چاہے ان سارے دکھوں کی رسیوں کو چھوڑ کر ہستی کے بے پایاں آسمان میں پرواز کر سکتا ہے، لیکن طوطے کی طرح انسان بھی یہی غلطی کرتا ہے کہ وہ پہلے سیدھا ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور سیدھا وہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ جس رسی کو اس نے پکڑا ہے وہ اتنی پتلی ہے کہ وہ سیدھی ہو ہی نہیں سکتی۔ طوطا الٹا لٹکے بھی اگر رسی کو چھوڑ دے تو اسی وقت اڑ سکتا ہے، کیونکہ رسی نے اسے پکڑا ہی نہیں ہوا ہے، اسی نے رسی کو پکڑا ہوا ہے۔ مصیبت صرف اتنی ہے کہ طوطے نے اپنی زندگی میں الٹا اڑنے کا تجربہ کیا ہوا نہیں ہے۔ وہ جب بھی اڑا ہے سیدھا بیٹھا ہوا اڑا ہے۔ اسے اڑنے کا ایک ہی طرز پتا ہے کہ سیدھا بیٹھے بیٹھے اڑا جا سکتا ہے۔ وہ بیچارہ سوچتا ہے کہ اڑنے کا تعلق سیدھے بیٹھنے سے ہے، نہیں، اڑنے کا تعلق پروں سے ہے، اور پر اس کے پاس اس وقت بھی ہیں جب وہ الٹا لٹکا ہوا ہے۔ وہ وہی رسی کو چھوڑ کر دیکھے فوراً اڑ جائے گا۔ انسان بھی اسی طوطے جیسا ہے، وہ سوچتا ہے کہ آزادی کے لیے پہلے فلاں فلاں مسئلے سے نجات ضروری ہے، یہ کر لوں تو پھر دنیا ترک کر دوں گا، یہ ہو جائے تو پھر تبلیغ کے لیے نکل جاؤں گا، بچوں کی شادی ہو جائے تو کاروبار چھوڑ کر عبادتوں کا ہو جاؤں گا، اتنی دولت جمع ہو جائے کہ بچے گھر والے سکھی زندگی جی لیں پھر سنیاس لوں گا۔ مگر جس کی زندگی کا سارا تجربہ ہی رسی سے الٹا لٹکے ہوا گزرا، وہ آزادی کے تصور کو اجنبی تصور سمجھتا ہے، تو یہ حیرت کی بات نہیں ہے۔ الٹا لٹکا طوطا سوچتا ہے کہ رسی چھٹی تو زمین پر گروں گا، اس لیے وہ اور شدت سے رسی کو پکڑتا ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو دنیا میں جدوجہد کر رہے ہیں اور شدت سے کر رہے ہیں تاکہ دنیا کی اس گہما گہمی سے کہیں دور جزیروں پر گھر بسا کر بیٹھ سکیں۔ کیا ان پر کبھی یہ وقت آ سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ جی کچھ رہے ہیں اور کہہ کچھ رہے ہیں۔ عادت انہیں ایک طرح کے جینے کی پڑی ہے اور بول وہ کسی اور طرح کا جینا رہے ہیں۔ تم دیکھتے نہیں ہو پوری دنیا کو،
اکثریت کسی نہ کسی مذہب کو مانتی ہے۔ وہ اپنے اپنے بانیان مذہب کی عظمت کے قصے سناتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ وہ بھوکے رہتے تھے، پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، ایک سوٹ ایک جوتے کے ساتھ زندگی گزار دیتے تھے، 3 دن کے فاقے کرتے تھے، کبھی پکے گھر میں نہ رہے تھے۔ یہ ساری باتیں وہ کہہ رہے ہیں اور اپنے اپنے مذہب کی سچائی کے ثبوت کے طور پر اسے پیش کر رہے ہیں، مگر کر کیا رہے ہیں؟ کیونکہ جینے کا ان کا جو ڈھنگ ہے وہ اور ہے اور باتیں ان کی اور، اس لیے منافقت کا ٹھپا عموماً مذہبی لوگوں پر لگتا ہے، اور وجہ ہے کہ وہ کہہ تو کچھ رہے ہیں مگر جی کچھ اور رہے ہیں۔ کاش کوئی طوطے کو یہ بتاتا کہ رسی کو تم میں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے، اس نے تمہیں نہیں پکڑا ہوا ہے۔ آج کا انسان کہہ رہا ہے کہ جی دنیا نے جکڑا ہوا ہے، حالات نے پکڑا ہوا ہے۔ وہ بھئی دنیا کو تم جیسے انسان کو پکڑنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کو تم میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ بلکہ غور سے دیکھو، دنیا نے ان کو پکڑ رکھا ہے کہ جنہوں نے رسی کو چھوڑ دیا تھا۔ تم مرتے ہو، آج مرے کل دوسرا دن، مگر نبیوں کو صوفیوں کو دیکھتے ہو جنہوں نے دنیا کو پکڑنے کی کبھی کوشش ہی نہ کی تھی۔ اس دنیا نے آج تک ان کی یادوں کو پکڑ رکھا ہے۔ تم دنیا کی رسی سے لٹک کر الٹے ہو گئے ہو، اس لیے تمہاری ساری منطقیں الٹی ہیں۔ ایک گرو کہا کرتے تھے کہ درخت درست پوزیشن میں کھڑا ہے، میڈیٹیٹو حالت میں ہے، اس لیے وہ زندگی سے ہم آہنگ ہے، اور انسان الٹا زمین پر کھڑا ہے، اس لیے اس کی ساری منطقیں الٹی ہیں۔ کبھی غور سے کامیابی اور ناکامی کے اپنے تصورات کو پرکھنا، صاف لگے گا کہ تم تار پر لٹکے الٹے طوطے ہو۔ تم نوکری پکڑتے ہو سکھ کے لیے، نکال لاتے ہو مسئلے۔ تم شادی کرتے ہو خوشی کے لیے، نکال لاتے ہو انزائٹی۔ تم شہرت پاتے ہو اطمینان کے لیے، نکال لاتے ہو ڈپریشن۔ تم دولت اور طاقت پاتے ہو اطمینان اور لذت کے لیے، اور نکال لاتے ہو دکھ۔ پرانے زمانے کے یوگی سر کے بل کھڑا ہونے کی ایک مشق اپنے مریدوں سے کرایا کرتے تھے۔ شاید یہ ان کی ٹیکنیک ہو کہ وہ کچھ دیر کے لیے دنیا کو صحیح ڈھنگ سے دیکھ لیں۔ یاد رکھنا، آزاد طوطے کی طرح آسمان کی وسعتوں میں اڑنا ہے تو دنیا کی اس رسی کو چھوڑے بنا آزادی کا یہ خواب ناممکن ہے۔